ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. روى الترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواہ مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی میں جمعہ کی مبارک ساعتوں کو بار بار دیکھنے اور ان سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والا بنائے. آمین. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے اظہار کریں گے، ہمارا موضوع یوں ہے: صبر و استقامت کی چٹان، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی 2 آیتوں کے ٹکڑے پڑھے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے تسلی دیتا ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالی نے حضرت نوح کا قصہ بیان فرمایا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا، موسیٰ کا. ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: فاستقم کما امرت. کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے راہ حق پر قائم رہیں. ان تمام نبیوں کا قصہ ذکر کرنے کے بعد سورت کے آخر میں یوں فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے: وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں کے قصوں کو ذکر کر کے ہم آپ کے دل کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کا یہ دور ہمیں اپنے ایمان اور عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے بہت بڑا چیلنج کا زمانہ ہے. قدم قدم پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں، آدمی اپنے ایمان اور عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آج کے اس پرفتن دور میں امت کے ہر طبقے میں، علماء سے لے کر لوگوں سے لے کر ہر ایک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ توحید پر ثبات قدمی اور جو ہے صبر و استقامت کی دولت ہے. معزز حاضرین، توحید پر ثبات قدمی اور صبر و استقامت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو نوازتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو عقید توحید پر ایسی ثبات قدمی دی. نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے. یہی دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی اور آپ نے یہی دولت صحابہ میں تقسیم فرمائی. دیکھیے، ترمذی مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں آ کر کہتے ہیں: یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے آپ کے بعد دنیا میں کسی سے میں نصیحت کا مطالبہ نہ کروں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے 2 چھوٹے جملے ارشاد فرمائے. ان 2 جملوں میں آپ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا. آپ نے فرمایا کہ اے سفیان، بولو اللہ پر ایمان لایا اس پر جم گیا. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں یہ 2 وہ باتیں ہیں جس میں دنیا کا سارا خیر و بھلائی شامل ہے. اللہ پر ایمان لانا، اس پر جم جانا بہت ضروری ہے. معزز حاضرین اور حضرات خواتین، یہ بات یاد رکھیں، ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے دل میں ایمان کو بٹھا کر زبان سے اس کا اقرار کرے. سچ فرمایا تھا شاعر مشرق علیہ الرحمہ نے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. معزز حاضرین، یہ عقید توحید پر استقامت اور ایمان پر ثبات قدمی جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے، اس راہ میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو توحید پر جو ہے جم کر رہے.
اور دیکھیں گے آپ انبیاء علیہ السلام کو ان کے سامنے پہاڑ جیسی مصیبتیں آئیں، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام نے اور جو ہے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے توحید پر جم کر رہے اور کبھی جو ہے توحید کی راہ سے نہیں ہٹے۔ معزز حاضرین، اسلامی تاریخ میں توحید پر صبر اور ایمان پر ثبات قدمی کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر اس تاریخ میں امام احمد کا اگر ذکر نہ ہوگا، اسلامی تاریخ کو مکمل طور پر میں ناقص سمجھتا ہوں۔ معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ کون تھے؟ امام احمد رحمہ اللہ، ان کو امام اہل سنہ والجماع کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں امام احمد ایسے ہیں، ان کا نسب بھی بہت اونچا، ان کا علم بھی بہت اونچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک بندے کو کہاں کیسی جگہ پیدا فرمایا؟ اہل علم نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے اور ان کی موت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بچپن سے بڑے صبر و استقامت کے ماحول میں پلے بڑے۔ خود فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، میرے والد کا انتقال ہوا جبکہ میں جو ہے 3 سال کا تھا، اور اس کے بعد میری ماں نے میری مکمل طور پر تربیت کی۔ ان کا نام تھا صفیہ بنت میمونہ رحمہ اللہ۔ بچپن سے ہی بڑے نیک تھے، باپ کا سایہ اڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹے کی تربیت میں ماں کا بڑا دخل رکھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، 10 سال کے تھے، کہتے ہیں حفظتنی امی القرآن وانا ابن 10 سنین وكانت توقظني قبل صلاة الفجر وتحميلي ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة وتلبسني ملابس ثم تتخمر وتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد بعد، کہتے ہیں لبعد بیتنا عن المسجد وظلمت الطریق۔ اللہ اکبر! یہ صبر کرنے والی ماں کا بڑا صابر بندہ تھا، بڑا صبر کرنے والا بیٹا تھا۔ کیا کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ اپنے بچپن کے تعلق سے؟ میں 10 سال کا ہوا تو مجھے جو ہے میری ماں نے قرآن یاد کرایا، نماز فجر سے پہلے وہ مجھے بیدار کرتی تھیں، بیٹے کی خاطر وضو کے لیے پانی گرم کرتیں، بغداد میں ٹھنڈی راتیں ہوتی تھیں تو مجھے کپڑے پہناتیں، پھر پردے کی پابندی کرتے ہوئے مجھے مسجد لے جاتی۔ اللہ اکبر! یہ کیسی مائیں تھیں، عظیم ماں کا عظیم بیٹا۔ اور کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، ہمارا گھر بڑا دور تھا اور راستہ بھی بڑا مکمل طور پر تاریک تھا۔ معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ کے اندر یہ جو صبر آیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے اندر جب ہمت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، بیٹے کے اندر بھی مکمل طور پر آتا ہے۔ دیکھیے، اس ہمت والے بچے نے اپنی ماں سے بڑا صبر سیکھا۔ بچپن سے ہی صبر اور استقامت ان کی گھٹی میں گھول کر پلا دیا گیا تھا۔ جب جو ہے جب علم حاصل کرنے کے لیے گئے، امام احمد رحمہ اللہ 16 سال کے تھے۔ کیا بولتے امام احمد رحمہ اللہ کی ماں اپنے بیٹے سے؟ اذهب فی طلب الحدیث فإن الصبر فی طلب الحدیث ہجرہ۔ کہتے ہیں بیٹے، علم حاصل کرنے جاؤ حدیث کا، اس لیے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جانا یہ ہجرت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! جب امام احمد رحمہ اللہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو۔ کہتے ہیں جو کی 10 روٹیاں کپڑے میں رکھ کر میرے حوالے کیا اور ساتھ میں نمک کی تھیلی بھی رکھی، دعا دے کر فرمایا، اے بیٹے، میں تجھ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں بغداد سے مکہ جاتے ہوئے 3 مرتبہ راستہ بھٹک گئے۔ کہتے ہیں کلما ذات استغفرت اللہ ودعوته وقلت یا دلیل الحائرین دلنی۔ امام احمد رحمہ اللہ بغداد سے مکہ جاتے ہوئے کہتے ہیں 3 مرتبہ راستہ بھٹک گیا۔ جب بھی راستہ بھٹکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا اور دعائیں کرتا، اے اللہ پریشان لوگوں کو راستہ بتانے والے، اے اللہ میرے راستے میں جو ہے مکمل طور پر آسانی پیدا فرما۔ کہتے ہیں جملہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے مکے کے راستے کو بڑا آسان کرتا تھا۔ مکہ گئے، صنعاء گئے، یمن گئے اور 1 ملین حدیثیں یاد کیے۔ اہل علم کہتے ہیں دنیا میں وہ حدیث کے حفاظ 4 تھے، انہی میں امام احمد رحمہ اللہ کا مکمل طور پر شمار ہوتا تھا۔ علامہ ذہبی اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان
احادیث کو پانے کے لیے راتیں جاگیں، نفل روزوں کا اہتمام کیا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں طاف الامام احمد الدنیا مرتين حتى جمع المسند، کہتے ہیں 10 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے امام احمد رحمہ اللہ نے پوری دنیا کا 2 مرتبہ طواف کیا۔ معزز حاضرین، امام ذہبی رحمہ اللہ امام احمد کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، دنیا کے محدث تھے، سنت کا جھنڈا تھے، اور ایسے لوگوں کو دنیا نے اور آنکھوں نے بہت کم لوگ دیکھا۔ معزز حاضرین، یہ بندے کی زندگی صبر و استقامت سے شروع ہوتی ہے، اس دباجی زندگی بھی بڑے صبر سے استقامت سے مکمل طور پر گزرتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ کئی سال گزارے، 30-35 سال گزار کر بھی کبھی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ لڑنے کا موقع نہیں آیا۔ اللہ اکبر! ایسی مثالیں بہت کم دیکھتے ہیں دنیا میں۔ حالانکہ بیوی شوہر میں اختلاف ہونا فطری بات ہوتا ہے، مگر جو ہے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں 30 سال سے زائد میں اپنے بیوی کے ساتھ رہا، مگر جو ہے کبھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ جس زمانے میں تھے وہ زمانے میں عقیدہ تو بڑا محفوظ تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے نبوت سے جیسے جیسے ہم دور جا رہے ہیں، یہ فتنے چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا امام احمد کے زمانے میں ایک فتنہ رونما ہوا تھا، وہ فتنے کا نام تھا فتنہ خلق قرآن۔ کیا بولتے؟ فتنہ خلق قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو مخلوق بولو۔ یہ عقیدہ کس نے کہاں سے لیا؟ اس کی سند ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کہا یہ فتنہ لبید ابن عاصم سے طالوت نے لیا، اس سے ابان نے، اس نے جعد ابن درہم نے جہم سے، جہم نے بشر المریسی سے، اور اس نے عبداللہ احمد ابن دواد سے لیا۔ یہ جو ہے سند ہے اس عقیدے کی۔ مامون خلیفہ تھا اس وقت، عباسی خلیفہ، معتزلہ کی ایک جماعت غالب آ گئی تو اس نے کیا کیا؟ عقیدہ جو ہے خلیفے کو بگاڑا۔ آپ دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، اگر ذمہ دار، حاکم اور علماء یہ دنیا میں اگر صحیح رہیں ساری دنیا صحیح ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء اور حکام صحیح ہیں تو ساری دنیا صحیح ہے، اگر یہ دونوں بگڑ جاتے ہیں تو ساری دنیا بگڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثلاثۃ تہدم الاسلام، 3 چیزیں اسلام کو منہدم کرتی ہیں۔ اس میں سے کہا کہ وہ حکم الائمۃ المضلین، اس میں سے جب امام یا حاکم وقت برا ہوتا ہے، علماء برے ہوتے ہیں تو ساری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں مامون سے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان، ان ایام میں کوئی عقیدے کا بگاڑ نہیں تھا۔ بنو امیہ میں بھی جو ہے عالم اسلام عقیدے کے بگاڑ سے ایک حد تک محفوظ تھا، مگر اس کے بعد جو خلیفہ آتے گئے وہ خلیفہ آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے عقیدے کا بگاڑ مکمل طور پر پیدا ہوا۔ معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو مخلوق سمجھنا، ذرا غور سے سنیے بات، یہ قرآن کو مخلوق سمجھنا کفر اکبر ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ یہی عقیدہ ہم کو دنیا میں رکھ کر جو ہے مکمل طور پر مرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو وہ کفر اکبر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کتاب السنہ میں 500 علماء کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ 500 علماء کی اس پر مکمل طور پر شہادت ہے۔ ہمارا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے مخلوق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہر جمعہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں دیکھیے ولم یجعل لہ عوجا، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج، کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن ٹیڑھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول علامہ قرطبی نے 2 جگہ نقل کیا ہے، ٹیڑھا ہونا مخلوق کی صفت ہے۔ جب قرآن سے مخلوق کی نفی کی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ لہ الخلق والامر، خلق الگ ہے، امر الگ ہے، لہذا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے شروع میں کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں دیکھیے علم القرآن کہہ کر الگ بتایا، خلق
خلق الانسان کہہ کر الگ بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے القرآن علم من علم اللہ فمن زعم ان علم اللہ مخلوق فهو کافر۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اس کا تعلق ہے، جو بھی دنیا میں قرآن کو مخلوق کہے گا تو وہ کافر ہے۔ معزز حاضرین، 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں یہ اعلان کرایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ روایت آپ یاد رکھنا، 218 ہجری میں قرآن کو مخلوق کہہ کر مکمل طور پر مامون نے اعلان کرایا اور کہا کوئی بھی اگر قرآن کو غیر مخلوق کہتا ہے اسے پکڑ کر لاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی لوگ آئے، آ کر لوگوں نے پوچھا اے احمد بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ لہذا امام احمد رحمہ اللہ کو اسی پاداش میں پکڑا گیا اور لے جا کے اسحاق ابن ابراہیم کے گھر میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ شروع میں 7 افراد تھے، 4 ہٹ گئے، 3 باقی تھے، ان کے نام بھی مکمل طور پر روایتوں میں آتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کو اسی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا اور وہاں اقرار کرایا جاتا بار بار امام احمد کا ہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا حال تھا۔ 3 آدمی بچے تھے، اس میں سے ایک آدمی ہٹ گئے، اس میں سے اب 2 آدمی باقی ہیں، ایک کا نام ہے محمد ابن نوح اور ایک کا نام ہے امام احمد رحمہ اللہ۔ بیڑیاں ڈال کر دونوں کو ترسوس روانہ کیا گیا۔ غور سے سنیے بات، یہ دونوں کو بیڑیاں ڈالی گئی ہاتھ میں جیسے چوروں کو ڈالی جاتی ہیں۔ علماء کے ساتھ کیسے بے عزتی کی جا رہی ہے دیکھو، عقیدے کے ایک مسئلے میں بیڑیاں ڈال کر دونوں کو ترسوس روانہ کیا گیا۔ راستے میں محمد ابن نوح رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بقیہ راہ استقامت پر امام احمد رحمہ اللہ بچتے ہیں۔ امام احمد نے بیڑیاں ڈالنے کی حالت ہی میں اپنے ساتھی محمد ابن نوح رحمہ اللہ کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ مامون کا درباری آ کر ایک مرتبہ امام احمد رحمہ اللہ سے بولتا ہے اے امام احمد معاملہ بڑا سخت ہے۔ مامون جو ہے نیام سے تلوار نکال کر امام احمد رحمہ اللہ سے کہتا ہے اے احمد اگر تم قرآن کو مخلوق نہیں مانو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ یہ سن کر امام احمد رحمہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے للکارتے ہیں۔ یاد رکھتے ہیں دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اپنی ہر شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ جب مامون کی طرف سے زیادہ زور بڑھا امام احمد رحمہ اللہ پہ، امام احمد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ایسے للکارا، گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اے اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اے رب اگر قرآن تیرا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور یہ میں تیری راہ میں ساری مشقتیں مکمل طور پر برداشت کر رہا ہوں۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ امام احمد رحمہ اللہ نے کی تھی۔ کہتے ہیں دعا ختم ہونے سے پہلے ہی امام احمد کے پاس مامون کے انتقال کی خبر آتی۔ اللہ اکبر، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ دعا کر کے ختم بھی نہیں ہوا، امام احمد رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ مامون کا انتقال ہو چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس جب رات کے آخری حصے میں وفات کی خبر آتی ہے مامون کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیں۔ دیکھو آسمان سے کیسے تعلق تھا، جب براہ راست دعا کرتے تھے ان کی دعائیں عرش کیسے ٹکراتی تھیں۔ معزز حاضرین، اگر آپ فتنہ خلق قرآن میں امام احمد کو کیسے آزمایا گیا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو امام الہند ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی تفسیر کو پڑھیے۔ میں سمجھتا ہوں جس کو اردو اچھی آتی ہے پڑھتا جائے گا آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ؟ جب امام احمد کو کوڑے مارے گئے زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکالتے تھے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی مکمل طور پر جو ہے پریشانی کا مقابلہ نہیں کیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اگر آپ جیل کی بات کریں تو انسان کی جو ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے تھے؟ جیل میں بھی گئے، بیڑیاں ڈال کر پریشان کیا گیا، مگر ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی زلزلہ نہیں آیا۔ لیکن امام احمد کو ایک طرف مامون کے انتقال کی
کی خبر ملی. امام احمد کہتے ہیں میرے اوپر جو دوسرا بم پڑا وہ کیا, معتصم کو خلیفہ بنایا گیا. مامون تو چلا گیا مگر معتصم کے خلیفہ بننے کی جب خبر آئی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ بھی اسی جو ہے عقیدے کا حامل ہے, لہٰذا مجھے زیادہ خوف ہونے لگا. دیکھو امام احمد رحمہ اللہ بیڑیاں پہن کر اسی حالت میں جیل میں امامت کرتے رہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, شادی ہوتی ہے, جنازہ ہوتا ہے, لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ امام احمد کی جو ہے اس عظیمت کی جو ہے داستان پر قربان جائیے. کیسے تھے, بیڑیاں ڈالیں, چلنے نہیں ہوتا, رکوع سجدہ کرنا مشکل تھا. ایسے مشکل حالات میں بھی وہ نماز کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. دیکھیے جیل میں رہ کر قیدیوں کی امامت کرائی. معتصم کھڑا ہے, ایک مرتبہ بلایا امام احمد کو, معتصم نے بلایا اور کوڑے مارنے والے سالے جلادوں کو مکمل طور پر ایسے کر دیا گیا جو, اور بولا معتصم اگر تم دیکھو اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لیتے ہو تو میں تم کو آزاد کرا دیتا ہوں. جیسے مامون نے آزمایا, معتصم نے بھی ایسے ہی آزمایا. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ پیکر حق تھے, مجسم سنت تھے, صابر اعظم تھے, اپنے زبان سے بار بار نکالتے لوگو اگر قرآن مخلوق ہے سب سے پہلے مجھے قرآن سے دلیل دو, اگر قرآن سے مخلوق ہے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤ. لیکن کیا ہوا, یہ دوسرے دن پھر خلیفہ بلایا, معتصم بلایا امام احمد کو. امام احمد جو ہے راستے میں چل کر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت دیہاتیوں کا ایمان بھی کیسے ہوتا تھا. ایک معمولی سا دیہاتی اٹھ کر امام احمد رحمہ اللہ کو کیا جینے کا حوصلہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں معتصم نے مجھے بلایا, میں بیڑیوں میں تھا, راستے میں چل کر جا رہا تھا تو ایک راستے میں دیہاتی ملا, اس کا نام تھا جابر ابن عامر رحمہ اللہ. وہ کیا کہنے لگا امام احمد سے, آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے, آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندے بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ مت کرائیے, ہرگز قرآن کو مخلوق نہیں ماننا. اس وقت دیہات میں رہنے والوں کا ایمان کیسے تھا, کہا اے امام احمد اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ مت کرائیے, ہرگز قرآن کو مخلوق نہیں ماننا. اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجئے, بس جنت میں جائیں گے, اور رہتی دنیا تک اگر آپ اس راہ میں شہید ہو جائیں گے تو جو ہے شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے. معزز حاضرین, امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دیہاتی کی زبانی یہ ایمان افروز باتیں سننا تھا, مجھے بڑا جو ہے سکون ہوا. اور آگے کہتے ہیں اس فتنے میں کامیاب جو اگر آپ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی سعادت مندی مکمل طور پر ہو سکتی ہے. کہتے ہیں معتصم جو ہے امام احمد کو لیتا ہے, پھر ویسے ہی پوچھتا ہے کوڑے مار کر کے. جو ہے امام احمد رحمہ اللہ بیٹھے ہیں, اطراف میں معتصم بھی ہے اور اس کے سارے درباری بھی ہیں, اور معتزلہ یہ گمراہ فرقہ ہے, اسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. معتصم کہتا ہے معتزلی علماء سے جاؤ اس سے مناظرہ کرو, بات کرو. سب لوگ جو ہے امام احمد سے بات کرنے لگے, پوچھنے لگے بولو تمہارا کیا عقیدہ ہے. بار بار زبان پر یہ آتا کہ قرآن غیر مخلوق ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں آگے, ترسوس کے قید خانے میں ڈال دیے گئے. ابو بکر الاحول نامی آ کر ایک آدمی کیا پوچھتا ہے, تلوار کے نیچے کھڑے کر دیے گئے تو تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے. اسی وقت میں علماء نے جہاں فتنے خلق قرآن کا ذکر کیا وہاں یہ خواب کا ذکر فرمایا جو صحیح روایتوں ثابت ہے. ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بدعتی بہت بولتے ہیں ہمارے خواب میں رسول اللہ آ گئے, ورنہ تو اس زمانے میں نیک لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے تھے. وہ کیا ہوا, وہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے جاؤ امام احمد کو یہ پیغام پہنچا دو. وہ آدمی خواب دیکھتا ہے, پھر امام احمد رحمہ اللہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے. اے امام احمد, نبی آپ کو سلام کہتے ہیں, خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائش ہوگی, ہرگز اقرار نہیں کرنا. یاد رکھو اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے علم کو قیامت
تک کے لیے زندہ رکھے گا. اور صبر و استقامت کو جو بھی مثالیں دی جائیں گی وہ جو ہے قیامت تک یاد رکھی جائیں گی. اس میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کا آئے گا نبیوں، صحابہ، تابعین کے بعد امام احمد رحمہ اللہ کا ہوگا. یہ خواب سننا تھا، امام احمد رحمہ اللہ زار و قطار رونے لگے. سچ فرمایا تھا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ جیل میں بند ہیں. کچھ علماء مل کر امام احمد رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. جانے والے پورے حدیث کے حافظ جا کر بولتے ہیں اے امام احمد، اگر آپ چاہے تو تقیے سے کام لے سکتے، دل میں ایک رکھ کر زبان سے اقرار کرو نا. جیسے تمہارے پورے ساتھی بچ کر چلے گئے، آپ اکیلے ہیں صبر و استقامت کی چٹان بن کر. آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو تقیے سے کام لے سکتے ہیں. یہ حفاظ حدیث جب امام احمد رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے صبر و استقامت کی داستان کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. کہا لوگو، خباب بن ارد کی حدیث کو لے کر کیا کرو گے تم؟ وہ خباب بن ارد کی حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ایک صحابی خباب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے ٹیک چھوڑا. کہا خباب تم جلدی کر رہے ہو، تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو لوہے کی قینچیوں سے لوہے کی قینچیوں سے مکمل طور پر ان کے جسم کے جو حصے کر دیے جاتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے جن لوگوں کو آزمائش میں لوہے کی قینچیوں سے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، ہمارے پاس جو آزمائش آئی ہے وہ اس سے ہلکی ہے. معزز حاضرین، امام احمد رحمہ اللہ کو فتنہ خلق قرآن میں جو آزمایا گیا شاید وہ رمضان کا مہینہ تھا. اللہ اکبر. رمضان میں تھوڑی گرمی آتی ہے تو ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھو کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، چند پانی پی کے گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا. جلاد کوڑے برساتے، پیٹ زخموں سے چور ہو جاتی، تمام جسم خون سے رنگین ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتا، مارنے والوں کو رحم آتا تو کنارے چلے جاتے. اللہ اکبر. یہ کیسے تھے؟ کوڑے پڑتے مگر اپنے عقیدے کا ذرہ برابر بھی سودا نہیں کرتے. تو بولتے جب ہوش آیا حالت روزہ میں ہوں. اللہ اکبر. حالت روزہ میں ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. جلادوں کو رحم آیا، کوڑے نیچے رکھ دیے، پانی لے جا کر امام احمد کو رحمہ اللہ کو پلانے کے لیے لے جا گیا تو کہنے لگے میں روزے سے ہوں، میں تمہارا پانی ہرگز نہیں پیوں گا. معزز حاضرین، آج ہم امت میں دیکھتے ہیں اچھے ہٹے کٹے نوجوان بالکل طاقت رکھ کر بھی رمضان میں چھپتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ کو دیکھو، بیڑیاں پہن کر جیل میں ڈال کر کوڑے مارے جا رہے ہیں، تب بھی راہ راست سے مکمل طور پر ہٹتے نہیں ہیں. اسی دوران امام احمد رحمہ اللہ کی جو آزمائشیں تھیں وہ کہتے ہیں اسحاق ابن ابراہیم کے مکان میں مجھے لایا گیا. جب ایک مکان میں آپ کو لے جایا جائے، اگر آپ وہاں لائٹ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں لائٹ سلگا لیتے ہیں، ایسا ہوتا نا. لیکن اس وقت میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت میں چراغیں تھیں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اسحاق ابن ابراہیم کے مکان میں مجھے لے جایا گیا. جب میں وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرے میں میں تلاش کرتا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز ظہر پڑھنا ہے. بیڑیاں ہیں اور حلق سوکھ رہا ہے. ایسے وقت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر فرائض کی پابندی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے. امام احمد کہتے ہیں تھوڑی دور میں نے ادھر ادھر ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک پیالہ لگا، میں نے اس سے پانی لیا، پانی لے کر میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے مکمل طور پر نماز پڑھا. جب میں نماز پڑھ رہا تھا حال یہ تھا کہ میرے جسم کے زخم سے خون بہہ رہا تھا. اللہ اکبر. ہم معمولی سی استری لگ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے. ایک جگہ سے خون نکل جائے فرسٹ ایڈ کے طور پر فوراً بینڈیج لگا لیتے ہیں. یہ کیسے تھے امام احمد رحمہ اللہ؟ نماز پڑھ رہے ہیں، زخموں سے خون بہہ رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے اے امام احمد، تمہارے جسموں کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، کیا تمہاری نماز ہوگی؟ دیکھو صبر و استقامت کی یہ چٹان کیا جواب دیتی ہے. یہ تاریخ اسلامی کا پہلا واقعہ نہیں ہے. میرے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نماز فجر میں چاقو ماری گئی تھی.
وہ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ مکمل طور پر جو ہے خون بہہ رہا تھا۔ تمام کا جو ہے تذکرہ کرنے کے بعد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کتنی بھی نمازیں پڑھے عمر کی نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کتنی بھی نمازیں پڑھے صبر و استقامت کی چٹان امام احمد رحمہ اللہ کی نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیسی، اللہ کی خاطر ہر چیز کو برداشت کرنے کی ان لوگوں کے اندر عادت تھی۔ آج ہمارا حال کیسے ہے؟ جہاں نماز پڑھتے ہیں فین کے نیچے دیکھ کر کھڑتے ہیں، اگر لائٹ آف ہو گئی تو نماز کو شارٹ کر کے فوراً چلے جاتے۔ نہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے تو ایسے کھڑنا سمجھو وہ الگ دنیا ہے، اس دنیا سے آپ کو کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ؟ دنیا کی سب سے پاک نماز پڑھی، سچی سے سچی نماز پڑھی، اللہ کی محبت میں چار پیروں میں جو ہے جو بوجھل بیڑیاں تھیں اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے برداشت کیا، 18 مہینے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اسی حالت میں آپ امامت کرتے رہے، جیل میں رہے۔ جیل میں جتنے مسلمان تھے تمام کے امام تھے امام احمد رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں جیل سے نکال کر مجھے معتصم کے سامنے لایا گیا، 30 تقریباً 18 مہینوں کے بعد بیڑیوں سے چلنا دشوار تھا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ ایک چھوٹی بڑی چپل چن کر پہن سکتے ہیں، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، کیسے چلے ہوں گے امام احمد رحمہ اللہ؟ ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں، چلنے نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ سواری بھی لائی گئی مگر سواری میں ان کو چڑھنے بھی نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، چڑھ بھی نہیں پاتے تھے۔ بہرحال امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور اس کے بعد گاڑی میں چڑھ کر بیٹھ گئے، پھر وہی اندھیرے روم میں ڈال گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد معتصم نے بلایا امام احمد رحمہ اللہ کو، اللہ کے امام احمد کو بٹھایا گیا۔ دیکھو ایسے وقت میں بھی ماشاءاللہ اگرچہ امام احمد کو پورے خلفاء معتزلی سب مل کر ستا رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی خلفاء کی کیسے عزت تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ معتصم کے سامنے آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر معتصم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی اتارے۔ ایسے موقع پر معتصم امام احمد رحمہ اللہ کے قریب آتا ہے، کہتا ہے امام احمد رحمہ اللہ سے، دیکھو امام احمد پوچھتے ہیں معتصم سے، دیکھو تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ امام احمد کہتے ہیں میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ امام احمد معتصم سے پوچھتے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ ہاں۔ وہ کہتا ہے ہاں۔ امام احمد بولتے میں بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا جو ہے میرے بارے میں میرے خون کو حلال کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد یہ گفتگو ہو گئی۔ معتصم آگے پوچھتا ہے قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ ذرہ برابر بھی خلیفہ سے ڈرے بغیر جواب دیتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اسی لیے کہا گیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہے وہیں کہے تو جب امام احمد نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، سارے درباری طیش میں آ کر بولے اے امیر المومنین دیکھو یہ سب کو کافر کہہ رہا ہے، ہم بھی کافر آپ بھی کافر۔ ایسے وقت میں کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ 3 دن تک یہ سلسلہ مکمل طور پر چلتا رہا۔ دیکھیے بادشاہی ہیں، بادشاہ کے دربار بھی ہیں، باطل پر ہیں، مگر امام احمد اکیلے ہیں، اکیلے ہو کر ان کی اکیلی آواز ساری دنیا کی آوازوں پر بھاری ہے۔ اسی لیے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو حق کے راستے پر چل کر جا رہے ہو، تم اکیلے ہو تب بھی تم ہی جماعت ہو، یاد رکھو حق کے راستے پر چل رہے ہو، پلٹ کر دیکھو اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے پریشان نہیں ہونا، آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جس کی طرف اللہ نے نشاندہی کی ہے، آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ مکی دور میں صحابہ اکرام زیادہ تھے؟ کم تھے، بہت کم تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ صبر و استقامت کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام حد نگاہ تک مجھے نظر
آتے ہیں۔ مکے میں کتنے تھے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، مدینے میں کتنے ہوئے حد نگاہ تک مجھے صحابہ کا مکمل طور پر سمندر نظر آتا ہے۔ معزز حاضرین، 3 دن کے بعد مکمل طور پر پھر بلایا۔ معتصم نے کیا کہا؟ دیکھو ایک بادشاہ وہ عالم کو کیسے اپنے جو ہے نغے میں پھنسانا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے معتصم؟ احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو، آپ کو میں اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا اور میرے قیمتی فرش پر چلنے کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ امام احمد ان مزین جملوں سے ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور درباریوں میں موجود معتزلیوں نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، یہ گمراہ ہے، اس کی سزا مکمل طور پر ملنا چاہیے۔ معتصم بھی درباریوں کی بات سن رہا ہے، معتزلیوں کا غلط عقیدہ آ گیا تو کیا کہا؟ معتصم نے کہا اللہ تیرا برا کرے، ایسے ہی کہا۔ دیکھو علماء سے بات کرنا ہو تو بڑے عزت و احترام سے بات کرنا۔ یہ خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ امام احمد امام اہل سنہ والجماعہ سے کیسے گستاخانہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ اللہ تیرا برا کرے، میں نے تجھے اپنی طرف لانے کی کوشش کی تو ضدی اور ناسمجھ نکلا، کوڑے لگائے گئے، کوڑے لگائے جاتے، مارے جاتے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے معتصم سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر میرا ایمان ہے، حدیثوں پر ایمان رکھ کر بھی میرے خون کو تم حلال سمجھتے ہو؟ اور دیکھو بادشاہوں کو نصیحت کرنے کا کیسا بہترین سلفی منہج ہے۔ کہنے لگے اے معتصم، کیا میں تمہاری نظر میں مسلمان نہیں ہوں؟ اگر تم مجھے کوڑے مار مار کے مار دو گے، دیکھو آخرت کی جواب دہی کا احساس امام احمد رحمہ اللہ نے معتصم کے اندر کیسے پیدا فرمایا۔ کہا اے معتصم، اگر دنیا میں تم مجھے ہلاک کر دو گے، قیامت کے دن میرے خون کا حساب کیسے دو گے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سننا تھا، معلوم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا، اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ لہذا مکمل طور پر جو ہے معتصم کو سمجھایا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ناصحانہ انداز میں جب میں نے معتصم کو سمجھانے کی کوشش کی، معتصم قریب تھا کہ مجھے چھوڑے، مگر درباریوں نے مکمل طور پر دوبارہ اکسایا اے امیر المومنین، یہ گمراہ ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ ضدی ہے۔ اب کیا کرتے؟ درباریوں کی بات مان کر جو ہے سیاست میں آ گیا۔ معتصم نے کہا کوڑے مارو، اللہ اکبر، کوڑوں کی برسات شروع ہوئی امام احمد رحمہ اللہ پہ۔ وہ کہتے ہیں جب پہلا کوڑا میرا جسم پر پڑا تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور دوسرا کوڑا پڑا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب تیسری بیلٹ کی مار میرے اوپر پڑی تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ کہنے لگے بسم اللہ، اس کے بعد کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا صبر تھا ان کے اندر۔ اور تیسرا جملہ کہا تم میرے جسم پر کوڑے مار مار کے چھلنی بنا دو، مگر میں عقیدہ توحید پر ثبات قدمی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ جلاد جتنے لوگ تھے وہ دیکھے، یہ صبر و استقامت کی چٹان ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ہم اس کے جسم پر تو مار رہے ہیں، یہ اللہ کا زندہ ولی ہے۔ وہ کہتے ہیں جلاد مارتے مارتے گالیاں دیتے اور بولتے جیسے آخرت میں کفار و مشرکین کو کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے چکھو اپنی نافرمانی کا عذاب۔ ایسے ہی نعوذ باللہ امام احمد رحمہ اللہ کو جلاد کہتا اپنے نافرمانی کا مکمل طور پر بدلہ چکھو۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں شدید ضربیں پڑیں، بے ہوش ہو گیا، کوڑے روک دیے گئے۔ دیکھو 25 رمضان 221 ہجری کی بات ہے، خلیفہ کے حکم سے مجھ کو گھر روانہ کر دیا گیا۔ کبھی 80 کوڑے مارتے، کبھی 120 کوڑے مارتے۔ وہ کیا تھے؟ کوڑے لگائے جانے۔ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ کو بے حیا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ روایت صحیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر کوڑے پڑتے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، کوڑے مارے جاتے، کوڑے مارنے کے دوران دشمنوں نے میری ازار کو اتارنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، میری ازار کو اتارنے کی کوشش کی، سطر کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ اس موقع پر امام احمد رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اے اللہ اگر یہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو میری سطر پوشی فرما۔ تو ایسے ہی ہوا، کرامت کے طور پر جو ازار گرائی جا رہی تھی مکمل طور پر اوپر اٹھ گئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے راستے میں جب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیسے نیک بندوں کی مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔
جو کوڑے مارے گئے شاید سردی کے دن تھے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھنڈی کے دن تھے جب میں ان تمام آزمائشوں اور جنگلات کو پار کر کے اپنے گھر آیا. ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا تو سردی کے دن تھے, زخم سوکھتے نہیں تھے, بار بار درد واپس مکمل طور پر آتا تھا. امام احمد رحمہ اللہ نے کوسا ظرف پایا تھا. جتنے لوگوں نے آپ کو مارا وہ تمام بعد میں آ کر امام احمد رحمہ اللہ سے معافی مانگتے. امام احمد رحمہ اللہ نے سب کو معاف کیا سوائے ان معتزلیوں کے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اور اس کے بعد یہ تو دو خلیفہ بدلے. دیکھو یہ ایسا عبقری شخص تھے امام مالک رحمہ اللہ, یہ ایسے صبر و استقامت کی چٹان تھے. حکومتیں بدلی مگر انہوں نے اپنا موقف کبھی نہیں بدلا. وہ کیا کہتے ہیں, معتصم کے بعد واسق آیا, واسق باللہ یہ خلیفہ تھا, اس کو معلوم تھا امام احمد رحمہ اللہ صبر و استقامت کی چٹان ہیں, مکمل طور پر کبھی بدل نہیں سکتے. اس لیے کیا کیا, امام احمد رحمہ اللہ کو کہہ دیا اے امام احمد آپ ذرا گھر میں بند ہو کر روح پوش ہو کر مکمل طور پر زندگی گزارو. معزز حاضرین, امام احمد رحمہ اللہ کو جب کوڑے مارے جاتے تھے ان کوڑوں کی سختی کیا ہوتی تھی. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے محمد ابن اسماعیل کا قول نقل کیا ہے, جن کوڑوں کے ذریعے امام احمد رحمہ اللہ کو مارا گیا اگر وہ کوڑے ہاتھیوں پر برسائے جاتے تو ہاتھی مر جاتے تھے. اللہ اکبر, ایسے صبر و استقامت کی چٹان. معزز حاضرین, یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رونے رلانے کے لیے بند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس خطبے سے آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. جس توحید کی نعمت کو آپ نے پایا ہے اس توحید پر جمے رہیے. سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ اس دور پر فتن میں ہمیں توحید پر ثبات قدمی عطا فرما. معزز حاضرین, یہی امام احمد رحمہ اللہ ہے. جب بھی کوڑے برسائے جاتے تو کیا کہتے, قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. کہتے اے اللہ مجھے یہ جو تکلیف ہو رہی ہے میرا مقدر ہے, تو نے میرے مقدر میں یہ لکھا ہے, میں تیرے لیے برداشت کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ تین خلفاء کے زمانے میں آزمائے گئے مگر جو ہے صبر و استقامت کی چٹان بن کر رہے. اس خطبے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ایک 4-5 پیغام بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اس قصے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ توحید بہت بڑی نعمت ہے, اس پر استقامت ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ پڑھتے نا آپ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ توحید ہو گئی. اور اسی توحید پر صبر و استقامت مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. معزز حاضرین, توحید کو مانیے, توحید پر ثابت قدم رہیے. اگر آپ توحید کو نہیں اپناتے, توحید پر ثابت قدم نہیں رہتے, اللہ نہ کرے یہودیوں کے اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے, اللہ کا غصہ مکمل طور پر اترے گا. اور اسی طریقے سے اس قصے سے ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے, جب بندہ عقید توحید پر جم جاتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کا ہرگز نہیں بگاڑ سکتی. یہ ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ان کی عمر 10 سال کی ہے. کیا ہے تربیت کا یہ انوکھا انداز, اپنے چچازاد بھائی کو پیٹ جو ہے گاڑی بٹھا لیتے ہیں جانور پر, کہتے ہیں اے غلام میں تمہیں سکھاتا ہوں ساری دنیا مل کر تمہارا کچھ بھی میں نہیں بگاڑ سکتی. دیکھو چھوٹے سے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عقیدہ سکھاتا. اور یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یاد رکھیں عقید توحید پر جم جائیں گے, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے لیے ملے گی. اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے ڈیفنس کرتا ہے. دیکھو بدر سے لے کر تبوک تک کی ساری جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی کیسے مدد فرمائی. ان تمام میں اگر کوئی راز ہے اللہ کی نصرت کو پانے کا وہ عقید توحید پر استقامت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسول ان اللہ قوی عزیز. اور اسی طریقے سے اس خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین یہ اللہ کی حقیقی اولیاء ہیں. یاد رکھو اللہ کی اولیاء کو تکلیف دینا یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
کیا ہوا؟ مامون کا تو حضرت امام احمد کی دعا میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد معتصم آیا. جتنے لوگوں نے کوڑے ماڑے تھے بڑے برے انجام سے دو چار ہوئے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو ساری جزئیات کو گناتا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب سے مکمل طور پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اللہ کی اولیاء کو تکلیف دو گے تو کیا ہوگا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور اسی طریقے سے اس قصے سے معلوم ہوتا ہے آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حق کا ہمیشہ غلبہ ہو کر رہے گا. حق پرست ہمیشہ رہیں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے گمراہ فرقوں کے عقائد کو مکمل طور پر جاننا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ نے صبر و استقامت کے باب میں جو عظیم سنت چھوڑی ہے اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے یہ کرنا چاہیے. اور آخری دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے. اس مصیبت کا اگر ہم سامنا کرنا چاہیں تو ذکر الہی سے ہمیں سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ و ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجتا تو کیا فرماتا ہے؟ کہتا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا. جب دونوں اللہ کا ذکر کر کے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے، موسیٰ و ہارون اور فرعون کے دربار میں جو گفتگو ہوئی، آپ بتا سکتے ہیں موسیٰ و ہارون کبھی مغلوب نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب رہے. مغلوب ہوا تو فرعون جو ہے مغلوب ہوا. اور یاد رکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ چکی پیس کے اور پانی اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں جسم میں نشانات پڑ گئے، آپ غلام دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا. کہا فاطمہ آؤ، علی آؤ، بیٹھو. تم نے میرے سے خادم مانگا ہے، میں تم کو سوتے وقت 30 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا جو ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. خادم مانگتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تسبیحات دے رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ذکر کے اندر وہ طاقت ہے جو انسان کے ٹینشن کو بھی دور کرتی ہے اور اس کو روحانی طاقت بھی مکمل طور پر ادا کرتی ہے. دیکھو امام احمد رحمہ اللہ جب کوڑے مارے گئے تو بسم اللہ بول رہے ہیں. اللہ کے ذکر سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل ابنیا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ مصائب و مشکلات کا حل نماز میں ہے. آج کی پرفتن دنیا میں بھی انفرادی اجتماعی زندگی میں اگر آپ کو پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو. جس بندے کے 360 جوڑ اللہ کے سامنے جھک گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہوتی نماز پڑھتے. یہ تقریباً 30 مہینوں تک امام احمد کو جو آزمایا گیا، امام احمد نے بیچ میں دعائیں کر کے فرائض نماز کی پابندی کر کے ٹینشن کو مکمل طور پر دور فرمایا. اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو پیدا کرتی ہیں بڑی مائیں. آج بڑے افسوس کی بات ہے ہماری مائیں تو بچے بہت جنتی ہیں، لیکن امام احمد جیسا بچہ آج دنیا پیدا کرنے سے آج کی مائیں بانجھ ہیں. لہٰذا یہ بچوں کو بڑا کرنے میں عظیم ماؤں کا کردار ہوتا ہے. کیسے تھی امام احمد رحمہ اللہ کی ماں فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے بچے کے لیے پانی گرم کر کے اور جو ہے برقع پہن کر اپنے بچے کو کپڑے پہنا کر مسجد میں مکمل طور پر رہا کرتی تھیں. آج کل تو حال ایسے ہے شوہر نماز کو جا رہا ہے بیوی اسے پکڑ کے روکتی ہے. استغفر اللہ. آج ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں بہترین زمانے کے یہ لوگ ہیں ان کو نمونہ بنا چاہیے. خصوصاً نوجوانوں سے ہماری جو ہے گزارش ہے آپ فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کرکٹ کھلاڑی کیوں بھاگنے میں جائے جن سے اللہ راضی ہوا. اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. امام احمد رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی جوانی اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرو. اور اسی طریقے سے ہمیں صبر و استقامت اگر توحید پر جمنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. آج کے خطبے کی آخری بات ہے صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کے لیے لگائیں. امام احمد رحمہ اللہ نے عقیدے کے مسئلے میں ذرہ بر بھی مصالحت نہیں کی. خلیفہ بدلے لیکن اپنے موقف کو نہیں بدلا. ذرا
اپنے سے پوچھئے کہ میں اور آپ نے اسلام کے لیے کیا دیا ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں, آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, اس پر توجہ دیجیے. خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا, پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان اور توحید پر جم کر رہنا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو مکی دور کی صورتوں کا مطالعہ کیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, اے اللہ اس دور پرفتن میں ہمیں انبیاء کرام, صحابہ کرام, خصوصاً امام احمد رحمہ اللہ جیسی صبر و استقامت نصیب فرما. اللہ تعالی ہماری ماؤں کو امام احمد کے ماں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ دور پرفتن ہے, ہمیں اپنے ایمان کی, اپنی عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ